جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی بہت خوبصورت، قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے سورہ کوثر، سب سے مختصر صورت، 3 آیتیں، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، وسیع صورت ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت عرب کا ایک دستور تھا کہ خانہ کعبہ پر کلام جو ہے نا، 7 کلام خانہ کعبہ پہ جو بڑے معروف کلام ہوتے، بہت زبردست کلام ہوتے شاعری میں، وہ ان کو لکھ کر لٹکا دیا جاتا۔ کہاں پر؟ کعبے کی دیوار پر۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی کچھ لکھ کر لگا دیں، تو سورہ کوثر کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگا دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کلام لکھ کے لگائے جاتے تو جو بڑا شاعر ہوتا وہ آ کر تصحیح کرتا کہ اس میں کوئی کمی کجی ہے تو وہ اس کو صحیح کرتا۔ لیکن جب وہ شاعر آئے بڑے، انہوں نے جب دیکھا 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے کہا کہ واللہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کلام الہی کا اعجاز۔ پہلی آیت انا آتینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، کثرت عطا فرمائی۔ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت حضور کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، انہوں نے طویل عمر بھی پائی اور ان کا انتقال ہوا، لیکن آپ کے صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا درود تاج، اس میں ابو القاسم ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کنیت ہے آپ کی۔ تو آپ کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا، اور یہ بھی اللہ کی مشیت تھی کیونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہنا تھا، اور نبی کے بعد نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ مطلب سب یہی سمجھتے کہ یہ بھی نبی ہیں، تو نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہونا تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ تو صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضور غمزدہ ہیں، تکلیف ہے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ کیا کہنے لگے؟ معاذ اللہ انہوں نے ایسی بات کہی، کہنے لگے کہ اب تو ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ نسب آگے کیسے چلے گا؟ نسبی سلسلہ تو اب ختم ہو گیا کیونکہ اولاد نرینہ ہے نہیں، اولاد کا سلسلہ جو چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے نا، تو اب اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو وہ کہنے لگے یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ کا پیغام آگے کون لے جائے گا؟ آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ میسیج آگے کیسے جائے گا؟ اور ایک شخص تھا عاص بن وائل، اس نے تو بہت زیادہ غلط زبان استعمال کی، وہ کہنے لگا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، کڑیل جوان ہیں، ہمارا سلسلہ تو آگے جائے گا لیکن آپ کا سلسلہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ بات کی جب انہوں نے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو لوگ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ ایک آدمی کا دل ویسے ہی دکھا ہوا ہے اوپر سے پھر ایسی بات کریں، لیکن مشرکین مکہ اپنی آخری حدوں کو بھی پار کر رہے تھے، یعنی اس تکلیف کے عالم میں بھی نمک چھڑک رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا۔ تو دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر غم ہے، اور اتنے میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا،
عطا کر دیا. ایسی کثرت. دیکھیں ایک ہوتا ہے قلیل اور ایک ہوتا ہے کثیر اور ایک ہے کوثر. جتنی کثرت ہے خیر کی سب حضور کو عطا کر دی. آپ کی اولاد میں کیسی کثرت ہوئی. آج وہ سارے مشرکین جو تھے وہ آج ان کا کہاں نسب کوئی یاد بھی کرتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. کہیں کہیں کسی کا ذکر بھی ملتا ہے تو وہ بھی عبرت کے لیے ملتا ہے. حضور علیہ السلام کی اولادیں نرینہ نہ رہی، لیکن آپ دیکھیے کہ حضور کی شہزادی سیدہ کونین، آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیسے چلا. حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں ہم دیکھیں تو سارے جوان شہید ہوئے سوائے امام زین العابدین کے. وہ بیمار تھے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نسب کو کیسے جاری رکھا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام ملتے ہیں. کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں آپ جائیں آپ کو سید زادہ نہ ملے. حضور کی اولاد میں برکت دیکھیے. اور یہ تو نسبی اولاد کی بات ہے نا. جو معنوی اولاد ہے، یعنی ہم سارے حضور کے بیٹے ہی ہیں نا روحانی طور پہ. حضور ہمارے روحانی والد ہیں، معنوی اعتبار سے حضور ہمارے والد ہیں. حضور کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. تو اگر یوں دیکھا جائے تو حضور کی اولاد کی کثرت آپ دیکھیں کیسی کثرت اللہ نے عطا فرمائی. کل قیامت کے دن بھی جب انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے امتیوں کو لے کر آئیں گے تو کسی کے ہمراہ 2 ان کے ساتھی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، 6 ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. آپ کی عمر مبارک تو اس سے بھی زیادہ تھی. 950 سال تبلیغ. لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ بھی چند درجن لوگ ہوں گے. اور جب میرے حضور تشریف لائیں گے وہ منظر کیسا ہوگا. یہ امت سب سے افضل امت، یہ دنیا میں سب سے آخر میں آئی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اور میدان محشر میں یہ جو کوثر ہے، حوض کوثر، اللہ 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 کمال ہے. حوض کوثر کا آپ سنتے آئے ہوں گے. وہ حوض جو میدان محشر میں جب کہیں پانی نہیں ہوگا تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو ساقی کوثر ہیں، جام کوثر بھر بھر کر اپنے غلاموں کو پلا رہے ہوں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کثرت ہوگی عوام کی محشر کے دن، اتنے لوگ ہوں گے تو حضور کتنے لوگوں کو پلائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی اس کا جواب عطا فرمایا. حوض کوثر پر جو پیالے، جو کٹورے رکھے ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. ستارے کتنے، سیارگان فلک کتنے ہیں، یہ گلیکسی، یہ کہکشائیں کوئی شمار کر سکے؟ لیکن حضور کے علم میں ہے کہ کتنے ہیں. فرما رہے ہیں ان کے برابر ہوں گے. نہیں، کٹورے ہی کٹورے رکھے ہوں گے اور غلام جائیں گے بھر بھر کے پی رہے ہوں گے. جام کوثر پئیں گے اور جو ایک دفعہ وہ جام کوثر پی لے گا 50,000 سالہ جو دن ہے پھر اسے پیاس محسوس نہیں. اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جو حضور کے دستے اقدس سے جو ہے وہ جام پئیں گے. ایسے بھی ہوں گے جنہیں حضور پہچان لیں گے، یہ تو میرا غلام ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑتا تھا، آؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ حضور پر جو کثرت سے درود پڑتا ہے حضور اسے پہچانتے بھی. دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو عرش کے سائے کے نیچے، پیاسے ہوں گے تو جام کوثر ملے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کثرت سے آپ بھی تو کثرت سے درود پڑھیں تاکہ اس کوثر کا قطرہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے. یہ دنیا بڑی قلیل ہے. اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا الا قلیل. یہ دنیا جو ہے یہ قلیل ہے. یہ اتنی بڑی دنیا
جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت کتنے بر اعظم ہیں، اس میں کتنے ممالک ہیں، کیا کچھ ہے اس میں، قلیل ہے یہ. پوری دنیا کی بات کی تو اللہ نے فرمایا قلیل ہے، لیکن جب فقط اپنے محبوب کی بات کی تو فرمایا محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. یہ قلیل اور وہاں کثیر. ہم سارے جو ہیں وہ قلیل کی طرف دوڑتے ہیں، اور جن کے پاس ساری کثرت ہے، خیر کثیر جن کے پاس ہے، اگر کوئی وہاں جڑ جائے، وہاں سے عطا ہو جائے، تو دنیا کے تخت و تاج تو اس کے قدموں میں ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے اونچے ان کے نام ہو گئے. ہماری گلی ہے، علیمیہ اسٹریٹ ہے. جب میں نیا نیا آیا تو یہ کونے پہ ہمارے کچھ احباب رات کو بیٹھتے تھے، تو جب میں گزرتا تھا تو میں انہیں سلام کرتا تھا. اب یہ ہوا کہ ان کو بھی انتظار رہتا تھا کہ یار یہ گزرے گا تو سلام کرے گا. انہیں بھی کچھ عرصے بعد انتظار رہنے لگا کہ یار یہ گزرے گا. پھر وہ بلاتے تھے آئیں بیٹھیں چائے پئیں. کبھی میں بیٹھ جاتا تو وہ چائے منگا لیتے تھوڑی. تو میں سوچنے لگا کہ یار آج بھی آپ کسی نئے علاقے میں جائیں اور وہاں گلی کا کوئی صدر ہو، کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو وہاں پہ، آپ صرف اس کو جاتے ہوئے سلام کر دیں، اور جب واپس وہاں سے گزریں اس کو سلام کریں. کچھ دن گزریں گے، کیونکہ اس سے پہلے نہ آپ اسے جانتے تھے نہ وہ آپ کو جانتا تھا، لیکن سلام کی برکت سے ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے. اب یہ روزانہ معمول ہے، بلکہ ایسا ہو جائے گا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ جب گزریں گے وہ آپ کو سلام کرے گا، کبھی آپ اسے کریں گے. پھر اسے انتظار ہوگا کہ یار یہ گزرے گا تو سلام کرے. میرے آفس سے میں نکلتا ہوں تو وہ ہمارا سیکیورٹی جو گارڈ ہے وہ دروازے پہ جو ہوتا ہے، تو میں نکلتے ہوئے اس کو لازمی سلام، گاڑی روکی، سلام کیا، حال چال پوچھا، پھر نکلا. اب اسے انتظار ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے یہ ابھی گئے نہیں ہیں، جائیں گے تو یہ دروازے پہ گاڑی روکیں گے، مجھے سلام کریں گے. دنیا آتی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ گزرتے ہوئے کسی کو سلام کریں. کیا ہوگا؟ آج جان پہچان نہیں ہے، کل جان پہچان شروع ہو جائے گی، تعلق بن جائے گا. پھر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں، ایسی جگہ چلے گئے جہاں آپ کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. اب آپ کے پاس جو مال و زر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ شدید ہے، آپ پریشان گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا. اتنے میں آپ کو وہی شخص نظر آ جائے کہ جسے آپ روز گلی میں جاتے ہوئے سلام کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں وہ شخص وہاں صاحب اختیار بھی ہو، وہ آپ کو دیکھے کہ آپ اس حال میں گھوم رہے ہیں، وہ کیا کرے گا آپ کو دیکھ کر؟ ایک انسان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا کرے گا؟ وہ خیر کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بلائے گا، بھلائی کرے گا. پوچھے گا ارے میاں یہاں؟ آپ کہیں گے میں تو بہت گرمی میں ہوں، کچھ بھی نہیں. اچھا آؤ آؤ آؤ، تم میرے پاس یہاں سائے میں بیٹھو، چلو یہ پانی پیو، یہ پانی پیو. آپ کی خدمت، خاطر مدارت سب کرے گا. ایک شخص سے ہم اتنی توقع رکھتے ہیں، اور سوچئے کہ جو میرے آقا و مولا ہے، جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان پر گرا گزرتا ہے. تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، یہ تو بڑے رؤوف اور رحیم. اپنی امت سے پیار کرنے والے آقا جب اس امتی کو دیکھیں گے کہ جو روزانہ انہیں سلام کرتا ہے، آتے جاتے روزانہ سلام کر رہا ہے، اور حضور دیکھیں گے تو فرمائیں گے آجا میرے غلام آجا، یہ ذرا عرش کے سائے میں تو یہ جام کوثر پی، بیٹھ یہاں. اسی لیے تو کہا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے سرکار آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. تو حضور کو کوثر عطا،
کثرت عطا ہوئی، حضور کی آل میں کثرت. ایسا کلام رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں حافظ قرآن آپ کو ملے گا. خلق میں حضور کی ذات سب سے افضل، بعد از خدا بزرگ توئی، حضور کی ذات سب سے افضل، حضور پر نازل ہونے والی کتاب سب سے افضل، حضور کی امت سب سے افضل، حضور کا ذکر افضل، حضور کی بات افضل، حضور کی ذات افضل. تو اللہ نے ہر چیز میں کثرت. حضور کی آل میں ایسی برکت ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام ملتے ہیں. یہ برکت ہے. اور دوسری بات، اب دیکھیے، اگر ہم صرف اس سے مراد حوض کوثر لیں، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، یا وہ نہر جو جنت میں ہے جسے نہر کوثر کہتے ہیں، مراد وہ بھی ہے. لیکن صرف اگر وہی مراد لے لیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جنت تو کل ہے نا، اور جنت کی نہر کیا ہے؟ اس کا جز ہے، ایک حصہ ہے نا، ایک پارٹ ہے، پوری جنت تو نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو جنت بانٹنے والے ہیں، کیا وہاں صرف انہیں ایک حصہ آتا ہوگا؟ سوچنے کی بات. حضور تو وہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، تم میں سے اگر کوئی دو ہونٹوں کے درمیان جو شے ہے، یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اگر کوئی اس کی ضمانت دے کہ میں اسے غلط استعمال نہ کروں گا تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت بانٹ رہے. اور جو قرآن کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو جنتیں. تو جو رب کے حضور کوئی امتی کھڑا ہو تو اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں. اور حضور کو صرف ایک نہر ہوگی، صرف اسی کو کوثر کہیں گے؟ یہ بھی کوثر ہے، یہ بھی کثرت میں شامل ہے، لیکن حضور کی ذات گرامی وہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ حضور کے غلام ہیں ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی، اور رات کو حضور کو خدمت کرتے، حضور کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کس وقت رات کو بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے. آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوتے تو ربیعہ کیا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور کو پانی لا کر وضو کے لیے دیتے. خدمت گھر بھی تھا لیکن رہتے حضور کے قدموں میں تھے. کیسی قسمت پائی. حضور کے اصحاب کے بھی معاملات یہ تھے، جب حضور تشریف لے جا رہے ہوتے، کوئی حضور کی سواری کو حضور اترتے سواری سنبھال لیتا، کوئی حضور کا عصا مبارک پکڑ لیتا. صحابہ چاہتے تھے کہ حضور کے کسی کام آ جائیں. حضرت ربیعہ خدمت پہ معمور تھے، وہیں رہتے، گھر نہیں جاتے. ایک رات کیا ہوا، دریائے رحمت جوش میں آ گئے. حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اور وہ بھی صحابی تھے. یا آج کے دور میں کوئی دنیا دار شخص ہوتا تو کیا مانگتا؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ کبھی ہمیں موقع مل بھی جائے تو ہم کیا مانگیں گے؟ کہیں گے کہ زیادہ ہوشیار ہوگا وہ کہے گا کوئی ایم این اے کا ٹکٹ مل جائے، ایم پی اے بنا دیجیے، سینیٹر بنا دیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں. دنیا مانگتے. میرے پاس یہاں حضرات تشریف لاتے ہیں، یقین کریں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کوئی ایسی بات کے لیے آئے ہوں. زیادہ تر ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضور غوث العالمین پیران پیر بھی تشریف لے آئے نا آج کے دور میں تو لوگ ان سے بھی تعویذ ہی لکھوائیں گے. حضرت واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑے سے کسب سے، جو شاید چند روپوں سے حاصل کرتے اس کو مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے مانگنا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز مانگ لو، مانگنا ہی ہے تو کوئی بڑی شے مانگ لو.
اللہ اکبر. حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دے. جنت میں صرف جنت نہیں مانگی، جنت والا بھی. اب بتائیے کہ رفاقت جب ملے گی، یعنی حضور جیسے میں یہاں آپ کے جوڑے اٹھاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، میں یہاں جو خدمت کرتا ہوں، حضور وہاں بھی اپنی خدمت میں رکھیے گا، وہاں بھی خدمت عطا کیجیے گا. اب بتائیے مجھے کہ خادم کہاں رہتے ہیں؟ خادم جو سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی محل میں ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. یعنی حضرت ربیہ نے کیسی جگہ مانگی، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. یعنی کیا خوبصورت بات مانگی کہ حضور جنت بھی عطا فرمائے، جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے. یہ صحابہ تھے، مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا. ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، توئی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. صحابہ نے مانگا بھی تو کیا خوبصورت. اس پہ ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. کیا خوبصورت بات. جنت بھی مانگ لی اور جنت والا بھی. تو حضور تو غلاموں کو جنت عطا فرماتے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ جنت میں صرف ایک نہر ہی حضور کو ملے گی، کوثر کے معنی یہ ہیں، یہ بھی کوثر کے معنی میں شامل ہے. لیکن جو بات صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر کی کثرت میں یہ سب آ جاتا ہے. یعنی کوثر وہ ہے کہ اس کی کثرت میں سب شامل ہو گئیں، ہر چیز شامل ہو گئی. اور پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا محبوب کو، محبوب سب تو عطا کر دیا تجھے، یہ ساری کائنات سب تیرے لیے ہے اور محبوب تو میرے لیے ہے. کوثر کی اس سے اچھی تشریح ہو نہیں سکتی کہ محبوب تو میرے لیے. ہمارے بابا جی تھے، بابا مجید اللہ شاہ صاحب، وہ اکثر یہ شعر جو ہے نا گنگنایا کرتے تھے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہاں تو یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والے جو ہے وہ اتنی شان بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کو خدا کا شریک نہیں خدا کا حبیب سمجھتے ہیں. شراکت میں تو بٹوارا ہو گیا، اگر کسی کو شریک کر دیا آدھا مال اس کا آدھا. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب بن جائے، حبیب بن جائے، تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب دوسرے کا ہو جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں آپ، سب عطا فرما دیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرا تیرا نہیں ہوتا، بلکہ محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبریل میرا ہوگا، وہ خادم تیرا ہوگا، صدیق میرا ہوگا، وہ یار تیرا ہوگا، عمر میرا ہوگا، مراد تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، داماد تیرا ہوگا، علی میرا ہوگا، فقیر تیرا ہوگا، یہ زہرا میری ہوگی، وہ بیٹی تیری ہوگی، حسن میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، حسین میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، بلال میرا ہوگا، وہ عاشق تیرا ہوگا، اویس میرا ہوگا، وہ شیدہ تیرا ہوگا، حسان میرا ہوگا،
وہ نعت خواں تیرا ہوگا جو عاشق تیرا ہوگا، وہ عاشق میرا ہوگا جو دشمن تیرا ہوگا، وہ دشمن میرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا، توریت میری ہوگی، وہ نعت تیری ہوگی، انجیل میری ہوگی، وہ بات تیری ہوگی، صحیفے میرے ہوں گے، قصیدے تیرے ہوں گے، جو عاشق تیرا ہوگا وہ عاشق میرا ہوگا، جو دشمن تیرا ہوگا وہ دشمن میرا ہوگا، یہ بندے میرے ہوں گے، دیوانے تیرے ہوں گے۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دیکھیے اگلی بات، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور یہ امت کے لیے بھی ہے کہ جب کبھی کوئی نعمت عطا ہو تو دو کام کرنے۔ کیا کرنے؟ پہلی چیز یہ کہ نماز کی پابندی ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کام قربانی کرنی، خیرات کرنی، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ ایک قربانی تو وہ ہوتی ہے جو ہم عید پہ کرتے ہیں، لیکن ایک یہ کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس میں سے خیرات کرتے چلے جائیں۔ یہ دو کام جو بندہ کرتا رہے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہ اصول ہے۔ اب نماز دیکھیے کہ کیسی عبادت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یوں کر کے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے، ساری دنیا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اب رب کی بارگاہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا یار میں نے اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا بھائی۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اور انسان کی جو سب سے اعلیٰ شے ہے، ناک کی بات ہے بھائی، ناک کا مسئلہ لوگ بناتے ہیں، یہ سر ہے۔ تو یہ سر، یہ جبیں خالق حقیقی کے آگے جھکا دو۔ اس نے نعمتیں عطا کی، شکر ادا کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھے گی، اس کی راہ میں خرچ کرو گے اضافہ ہو جائے گا۔ بارہا یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ جو چیز آپ بانٹو گے نا وہی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ علم بانٹو گے علم آئے گا، مال بانٹو گے مال آئے گا، اخلاق بانٹو گے، آپ عزت بانٹ کے دیکھیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، آپ لوگوں کو آسانیاں بانٹ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کام مسلسل کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو اس کے ساتھ کیا اور دیکھو ہمیں کیا ملا بدلے۔ صلہ لوگوں سے نہیں لینا، آپ کرتے چلے جائیں، آپ دیکھیے گا کہ کیسے برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ راز ہیں، کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں یار سکون نہیں ملتا، بے سکونی بہت ہے، بے چینی بہت ہے، کوئی تعویذ بتائیں کوئی ہے۔ میں نے کہا آپ دوسروں کو سکون دینا شروع کر دیں۔ لوگوں کی زندگیاں بے سکون کر کے گھوم رہے ہو، تمہیں کہاں سے سکون ملے گا؟ سکون بانٹو گے سکون ملے گا، خوشی بانٹو گے خوشی ملے گی۔ تو لوگ یہاں تو اپنی مسائل کی وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہوتے آج کے دور میں جتنا لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے۔ اس نے کوئی پکچر لگا دی سوشل میڈیا پہ، ان کی نیندیں حرام ہو گئیں، ابے یہ چلا گیا وہاں پہ، یہ پہنچ گیا وہاں پہ، یہ وہاں کھانا کھا رہا ہے، ہائے ہائے اپنا کھانا اٹھا کے پھینک دیا، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کہ ہم دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے ہمیں اپنی چیز بری لگنے لگ جاتی۔ بھائی یہ سوشل میڈیا ہے، اس کا ایک رخ ہے، اس کا ڈارک پہلو کوئی بھی نہیں دکھاتا آپ کو۔ وہ چیزیں دکھاتے ہیں پورا فلٹر کر کے، ایسے ایسے کلر لگا کے وہ پکچر دکھاتے ہیں۔ کبھی ہم بھی کہیں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں آپ وہی ہیں جن کی ویڈیو دیکھی تھی، وہاں تو بڑے گورے لگ رہے تھے۔ وہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے، ہمارا کیا کمال ہے۔ ہاں تو اتنے کیمرے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سالک میاں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں فلٹر ولٹر لگاتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑے گورے ہوں گے، جب وہ فزیکل آ کے ملتے ہیں کہتے ہیں یہی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ کچھ اور ہے۔ تو جو چیز بانٹو گے وہی آپ کو ملے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ
هو الابتر. محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر بھلائی سے محروم ہے. ایک بات اور عرض کروں، بس یہ بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں. یہ جو صورت ہے جسے کہتے ہیں سورہ کوثر، یہ بڑی مجرب صورت ہے. اگر کوئی شخص اس کو اپنے معمول میں شامل کر لے، کم از کم روزانہ 43 مرتبہ یا پوری تسبیح پڑھ لے 100 دانوں کی سورہ کوثر کی، یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے سے برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے. اور جب یہ تسبیح پڑھیں تو 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. کس کا؟ نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، قربانی کریں. قربانی ضروری نہیں کہ مال سے کریں، وقت کی قربانی دے سکتے ہیں، وقت کی دیں، خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں وہ دیں، جو قربانی دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں اور بے فکر ہو جائیں. جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہوگا. اس سورہ کی آج بھی یہ برکت ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، دشمن آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ خوشحال ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کی اجازت بھی ہے، جو پڑھنا چاہے 43 مرتبہ آپ اس کو ڈیلی پڑھنا شروع کریں. یہ بڑی خوبصورت اور برکت والی، اور حضور کی جو اس میں عظمت اور شان بیان ہوئی، اس سورہ کو پڑھ کے دیکھیں، پڑھتے رہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا پھر چھوڑ دیتے. نہیں، جب کوئی کام شروع کریں نا، یا تو نہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو، لازمی تو نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں، پھر اس کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں. جب کسی چیز کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو پھر اس کی برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.